مساوات کے معنی، مساوات یا برابری کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم دری بچھاتے رہو، غلامی کرتے رہو اور ان کے سامنے سر جھکاؤ۔ یہی بات ان کو پسند نہیں آتی کہ اویسی، ان کو جو بات پسند نہیں آتی وہ یہ ہے کہ اویسی ہماری ہاں میں ہاں نہیں ملاتا۔ نہیں ملاؤں گا، نہیں ملاؤں گا۔ جو بی جے پی غلط کام کرے گی تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ اگر اس ملک کو، جس کو ہمارے علماء کرام نے اپنے خون سے آزاد کیا، اس ملک کو سن 57 کی جنگ آزادی میں ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف دیا۔ علامہ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ علیہ نے کالا پانی کی سزا کو قبول کیا، پھانسی کے پندے کو مسکرا کر اپنے گلے میں ڈالا، مگر انگریزوں کے سامنے اپنی گردن کو نہیں جھکایا۔ ریشمی رومال کی تحریک چلانے والوں نے مالٹا کی جیل میں سالوں گزار دیے۔ ہم نے اس ملک کو اپنے خون سے آزاد کروایا۔ یہ ملک میرا بھی ہے، سب کا ملک ہے، مگر آج اگر بی جے پی اس ملک کے سیکولر کیریکٹر کو بدلنے کی بات کرتی ہے تو اسد الدین اویسی مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بولتا رہا اور بولتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اتر پردیش کے بی جے پی کے مکھیہ منتری کے خلاف تقریر کرنے سے میری آواز کو دبا دیا جائے گا تو یاد رکھو، جب تک زندہ ہوں سچ بولتا رہوں گا، تمہاری طاقت مجھے دبا نہیں پائے گی۔ آج الزام لگاتے ہیں کہ مجلس کے لڑنے سے بی جے پی جیت جاتی ہے، بولتے ہیں نا، سنا آپ نے؟ بہت سے منافقین ہیں جو یہ بات کو کرتے رہتے ہیں۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں، اگر تمہارے دل میں، تمہاری سوچ میں اگر رائے برابر، ضمیر زندہ ہے تو سنو میری اس بات کو۔ بتاؤ، 2014 کے پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے تھے، کیا اویسی کی پارٹی یہاں سے لڑی تھی؟ 75 لوک سبھا کی سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہو گئی، میری وجہ سے جیتی۔ سماجوادی پارٹی کے 5 یادو پریوار کے لوگ کامیاب ہو گئے تھے، یاد ہے نا؟ 5 کامیاب ہو گئے۔ پھر 2017 کا ودھان سبھا کا چناؤ آیا، ہم لڑے الیکشن، مگر 400 ودھان سبھا کی سیٹیں ہیں، وہاں پر کیسے بی جے پی جیت گئی؟ سماجوادی کانگریس کے ساتھ بسپا اپنی طاقت پر لڑ رہی تھی، مگر الزام کس پہ لگاتے ہیں؟ نہیں، اویسی آیا تھا۔ 2019 کا لوک سبھا کا چناؤ ہوا، ہم نہیں تھے، سماجوادی اور بسپا مل کر لڑے، بہن جی اور یہ محترم مل کر لڑے۔ اور دلی میں ایک تنظیم ہے، اس کا نام ہے CSDS۔ CSDS نے تمام اعداد و شمار ڈیٹا کو جمع کر کے کہا کہ 2019 کے لوک سبھا کے چناؤ میں 75% اتر پردیش کے السنکھیک سماج کے مسلمانوں نے سپا اور BSP کو ووٹ دیا۔ 75%۔ تب بھی 15 جیتے۔ 15 میں کون جیتے؟ پتا جی، بیٹا اعظم خان، شفیق الرحمان برق صاحب اور ڈاکٹر ST حسن۔ ہم نہیں تھے؟ ہمارے کیا اجنات جا کر ان کو بولے کہ بی جے پی کو جتا دو؟ راہل گاندھی امیٹھی ہار گئے، کیرل چلے گئے،
تو کانگریسی بولتے نے اویسی کی وجہ سے. اب ایسا حال ہو گیا کہ اگر ہم راستے سے گاڑی سے چلے گئے اور کسی گھر میں سپا کے یا کانگریسی کے گھر میں بھینس دودھ دینے والی ہے, صبح میں دودھ نہیں دی تو بولیں گے اویسی گیا تھا اس لیے دودھ نہیں دے رہی ہے. اب آپ ان سے پوچھئے کہ اویسی کی وجہ سے بی جے پی جیت رہی ہے یا تمہاری نااہلی کی وجہ سے بی جے پی جیت رہی ہے. یہ نااہل ہے, ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اچھا, اور ایک مجلس کی مخالف ایک بات کرتے مخالفین, کیا کہتے ہیں اب چناؤ آ گیا, اب ان کے تمام یہ اہل منافق پھرتے ہیں ہر جگہ بیٹھ کر, جس طرح شیطان کان میں خس کرتا ہے نا, یہ شروع کر دی اپنا خس. کیا بولیں گے؟ زندگی موت کا چناؤ ہے. بولیں گے نا؟ بول رہے ہیں نا؟ اے بیٹا, زندگی موت کا چناؤ ہے, گڑبڑ مت کر دیو. اب یہ زندگی موت کا چناؤ کیا 2002 میں نہیں ہوا؟ یہ زندگی اور موت کا چناؤ 2007 میں نہیں ہوا؟ یہ زندگی اور موت کا چناؤ 2012 میں نہیں ہوا؟ یہ زندگی اور موت کا چناؤ 2017 میں نہیں ہوا؟ ارے بولنے والوں کتنا جھوٹ بولو گے؟ تم اپنا ضمیر بیچ چکے ہو, اور جب بولنے والے بولتے ہیں آپ معصوم ہیں. جب آپ کو نظر آتا ہے کہ بھائی زندگی اور موت کا چناؤ ہے تو آپ ڈر کر اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم روز مرتے ہیں, روز جنازہ نکلتا ہے, انکاؤنٹر کے نام پر جیل میں جب نوجوانوں کی جوانی کو برباد کر دیا جاتا ہے, بچوں کو اسکول سے محروم کر دیا جاتا ہے, بچیوں کے لیے کالج نہیں کھولا جاتا, نوجوانوں کو روزگار نہیں دیا جاتا, ہم روز مرتے ہیں. مگر جب چناؤ آتا ہے تو سب کہنا شروع کر دیتے طوطوں کی طرح زندگی اور موت کا چناؤ ہے. بتاؤ, اگر زندگی اور موت کا چناؤ ہے تو پھر 2019 میں کیا ہوا تھا, 2017 میں کیا ہوا, 2014 میں کیا ہوا؟ بتاؤ. جو تم میری مخالفت کرتے ہو, تم مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہو, کیا کیا الزام تم مجھ پر لگاتے ہو, لگاؤ جتنے الزام لگانا ہے لگاؤ. مجھے اس دنیا میں اگر اللہ انصاف نہیں کرے گا تو اللہ ضرور آخرت میں انصاف کرے گا, اور اللہ انصاف کرنے والا ہے اس دنیا میں بھی کرے گا انشاءاللہ تعالی. میں ان سے صرف یہی کہہ رہا ہوں, ڈرو رب کریم سے, ڈرو. یاد رکھو, اگر تمہارے پاس کوئی پروف ہے تو لے کر آؤ, تمہارے پاس کوئی پروف نہیں ہے. تم جب دیکھ لیے کہ اتر پردیش کا نوجوان بیدار ہو چکا ہے, اتر پردیش کا نوجوان اب ڈر کر ووٹ نہیں دے گا, امید کے نام پر ووٹ دے گا. جب یہ پہچان چکے کہ ہماری آوازوں کو سماجوادی بسپا اور کانگریس میں دبایا جا رہا ہے, تو نوجوان چیخ مار کر کہتا ہے کہ اب حصے داری کی لڑائی ہوگی, زندہ رہیں گے, مریں گے نہیں اب کبھی انشاءاللہ تعالی. ڈرو. مگر ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں, ڈرو. ایک دن ہم سب کو جانا ہے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جھوٹا الزام لگانے سے تم قدرت کی گرفت سے بچ جاؤ گے تو پھر نقصان تمہارا ہوگا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں جانتا ہوں یہ لڑائی لمبی رہنے والی ہے, میں جانتا ہوں کہ کامیابی ملے گی, مگر پوری کامیابی کے لیے شاید مجھے اپنی زندگی اور آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنا ساتھ دیں گے, یہ لڑائی میرے عزیز دوستوں, میرے بزرگوں, میری عزتدار ماں اور بہنوں, یہ لڑائی آنے والی نسل کے اچھے روشن مستقبل کی لڑائی ہے. یہ لڑائی حصے داری کی لڑائی ہے, یہ لڑائی بھاگیداری کی لڑائی ہے,
یہ لڑائی دری نہیں بچھانے کی لڑائی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کو آپ کو ذہن نشین کر لینا۔ بابا نے کچھ نہیں کیا۔ بابا نے کہا تھا 70 لاکھ نوکریاں دیں گے۔ آج میں نوجوان بڑی تعداد میں یہاں پر کھڑے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 4.5 سال کا زیادہ وقت ہو گیا، کتنوں کو سرکاری نوکری ملی؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ کتنوں کو نوکری چاہیے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ بابا ذرا دیکھو، یہ اتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہاتھ ایسے بٹن پر جائیں گے پتنگ کی نشان پر 14 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی۔ آج اتر پردیش میں بے روزگاری 4% سے زیادہ ہو گئی۔ آج اتر پردیش میں گریجویٹ نوجوان 50% سے زیادہ نوکری کی تلاش میں۔ آج اتر پردیش میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے گریجویٹ 45% روزگار کے تلاش میں۔ آج اتر پردیش میں 60% سے زائد ڈپلوما ہولڈرز نوکری روزگار کے تلاش میں۔ بی جے پی کے پاس اس کا کوئی سوال نہیں ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بی جے پی سے اگر آپ پوچھیں گے بابا سے تو بابا بولیں گے، اے نوجوان، تو ہم کو ووٹ دے، مغلوں کو ہرانا ہے ہم کو۔ بی جے پی بولیں گے ہم کو ووٹ دو، مغلوں کو ہرانا ہے۔ سپا بسپا کہیں گے ہم کو ووٹ دو، بی جے پی کو ہرانا ہے۔ اور آپ معصوم ان دونوں کو دیکھتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف زندگی موت، ایک طرف مغلوں کو ہرانا، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کو ہرانا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو میں یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ حصے داری کی لڑائی کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ آپ اپنے عزت اور مان سمان کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ آپ اپنے حسن پور میں آپ کے پاس کوئی کالج نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے۔ یہاں کا بی جے پی کا ودھائک تھا، کچھ نہیں کیا۔ اس سے پہلے سماجوادی کے کوئی جناب تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یوگی آدتیہ ناتھ اپنے بھاشن میں کہتی ہے کہ میں مئی جون میں سردی پیدا کر دوں گا۔ مکھیہ منتری ہے اور کہتے ہیں کہ مئی جون میں سردی پیدا کر دیں گے۔ مکھیہ منتری، آپ کو تو موسم ویگیانک بن جانا چاہیے۔ مئی جون میں سردی پیدا کریں گے اور میں گرمی نکال دوں گا۔ مکھیہ منتری جی، آپ کیا پینچیس کے ڈاکٹر ہیں؟ اسبغول کھانے سے تو سب نکل جاتا ہے نا۔ بابا کا اسبغول کو بیچ رہے ہیں۔ ہمارے پاس حکیم صاحب ہے، میں گرمی نکال دوں گا، میں سردی پیدا کر دوں گا۔ بابا سنو، ہمارا بات، ہماری پیغام سنو۔ اب مجلس نے جو گرمی پیدا کر دی ہے اتر پردیش میں نوجوانوں میں، نہ تمہاری گرمی اس گرمی کو کمی پیدا کرے گی، نہ تمہاری سردی اس گرمی کو کم کرے گی۔ ہم نے جو گرمی پیدا کی ہے وہ سچائی کی بنیاد پر، حقیقت کی بنیاد پر، غیرت کی بنیاد پر، عزت کو حاصل کرنے کے لیے، مقام کو حاصل کرنے کے لیے، حصے داری کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ گرمی پیدا کی ہے۔ بابا سن لو، اگر ہم مر بھی گئے یہ لوگ ہمارے پیغام کو لے کر صبح قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اب اس گرمی کو کم ہونے مت دو۔ میں موسم کی گرمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہارے دل میں اب جو جذبات پیدا ہو چکے اس کو برقرار رکھو۔ ہم زندہ رہے یا نہ رہے، تم کو یہ کام کرنا ہے۔ یہ ہمارے حصے داری کی لڑائی ہے۔ گرمی پیدا کریں گے، سردی پیدا کریں گے، یہ کیا کیا باتیں مکھیہ منتری کر جاتے ہیں۔ لداخ میں
ڈیپسانگ میں، ڈیمچاک میں، ہاٹ اسپرنگ میں چین بیٹھا ہوا ہے. کیا کبھی آپ نے اپنے پردھان منتری کی زبان سے سنا ہمارے بھی ہیں لفظ چین نہیں بولیں گے؟ پچھم یو پی میں تقریر بھاشن دیتے موڈی جی، گندا کہتے ہیں، چینی نہیں کہتے، کہیں چین نہ نکل جائے. یہ عجیب معاملہ ہے. کچھ نہیں بولیں گے اور کچھ بولیں گے تو بولیں گے بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار اتر پردیش کے جنتا کے وکاس کے لیے کچھ نہیں کیا. نوجوانوں کو ایمپلائمنٹ، نوکری، روزگار دینے کے لیے کچھ نہیں کیا. شکشا کا انتظام نہیں کیا. انڈسٹریز ختم ہونے کے دہانے پر آ گئے. ایم ایس پی نہیں ملتا گنے کا، گنے کی قیمتیں نہیں بڑھتی ہیں. ہر جگہ پر بی جے پی سے لوگ ناراض ہیں. لوگ ناراض ہیں بی جے پی سے. اب آپ سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ آج ایک وکلپ کے طور پر بھاگیداری پریورتن مورچہ آپ کے درمیان میں ہے. بابو سنگھ کشواہا ہیں، بنڈ سماج کے، کشپ سماج کے، اتی پچھڑا سماج کے تمام لوگ ہیں، جس میں مجلس بھی ہے. آپ 14 تاریخ کے دن بے خوف ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. اب تیسری بات ہماری یہ ہے کہ لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتر پردیش میں السنکھیک سماج کا کیا موقف ہے. ہم نے ماہرین ایکسپرٹس کو بٹھا کر رپورٹ نکالی. اس رپورٹ میں یہ بات سامنے آئی کہ اتر پردیش میں السنکھیک سماج مسلمانوں کے سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ بچے اور بچیوں کا ان لوگوں کا ہے. صرف 3% لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں، 1% پی جی کے مکمل کر پاتے ہیں. صرف 2% لوگوں کے پاس 5 ایکڑ نہیں، 2% لوگوں کے پاس بھی 5 ایکڑ زمین نہیں ہے. سب سے زیادہ بے روزگار اگر کوئی ہے تو السنکھیک سماج کے مسلمان. سب سے زیادہ غریبی پاورٹی کسی میں ہے تو السنکھیک سماج کے مسلمان. بتاؤ پھر تم نے کون سا ساماجک نیائے کیا؟ بتاؤ بی جے پی، بتاؤ سپا، بتاؤ بی ایس پی والوں، آپ نے کیا کیا؟ مگر جب چناؤ آ گیا تو یوگی کہہ رہے ہیں کہ گرمی پیدا کر دوں گا، سردی نکال دوں گا، اور ادھر سے کوئی کہہ رہا ہے زندگی اور موت کا الیکشن ہے. کیا سکول نہیں ملنا؟ کیا سکول نہیں ملنا زندگی اور موت کا نہیں ہے؟ کیا غریب ہونا موت کی نشانی نہیں ہے؟ کیا بے روزگار ہونا کمزوری کی نشانی نہیں ہے؟ کیا گریجویٹ نہیں ہونا بے بسی کی مثال نہیں ہے؟ آپ نے کیا کیا؟ مگر مجلس پر انگلی اٹھاتے ہیں. میرے پاس پروگرام ہے، میں جو باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اگر آپ اتر پردیش میں مجلس اور بھاگیداری پریورتن مورچہ کے امیدواروں کو کامیاب کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام کام ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کروائیں گے. یہی تو ہم کو چاہیے. اب آپ یہ پوچھیں گے، یہ سپا بسپا والے بولیں گے کیا ہوتا ہے 8-10 جیت گئے تو 8-10؟ بھارت کی پارلیمنٹ میں 540 میں 2 دیوانے ہیں، اور جب یہ 2 دیوانے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بی جے پی کے 300 کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں ہم سے. یہ مزاج پیدا کرنا پڑے گا. ختم کر دے گی. یاد رکھو، تم خاموش رہو گے حکمت کے نام پر. وہ حکمت نہیں ہے، بزدلی ہے. اگر تم حکمت کے نام پر خاموش رہو گے، نہیں، حکمت یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑو، کیونکہ سنویدھان کہتا ہے. کب تک تم ڈر خوف کا شکار ہوگے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب ہم دنیا میں آ چکے ہیں تو ہماری موت کا، ہماری رزق کا اور ہماری عزت کا اللہ لکھ کر دنیا میں بھی جاتا ہے. اب یہ تم پر ہے کہ تم اس عزت کو، رزق کو تم کیسے حاصل کرو گے. جب تک تم جد و جہد نہیں کرو گے،
جب تک تم محنت نہیں کرو گے، اگر تم بولے گے نہیں اویسی نے کہہ دیا نا تو میری جھولی میں آ کر گرے گی، نہیں، محنت کرنا پڑے گا، جستجو کرنا پڑے گا، پسینہ بہانا پڑے گا، خون بہانا پڑے گا، اپنی لڑائی کو جمہوری طریقے سے لڑنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگیوں کو ختم کر دیں گے، میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا، پیارے، ہم جب دنیا میں آئے تو ہمارے ایک اہل اللہ نے، ایک ولی اللہ نے میرے کان میں اذان دی، میرے کان میں اذان دی، دوسرے کان میں بھی اذان دی، اور اس کے بعد ہمارے ابا نے دونوں کانوں میں پڑھ کے پھونکا، سیاست سیاست۔ اب ہماری پہلی اذان تو ہو چکی ہے، اب دوسری اذان بھی نہیں ہوگی، صرف کھڑا کیا جائے گا جنازے کو۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تمہاری طاقت، تمہارے دھمکی آمیز پیغامات، تمہارے گولیاں ہمارے حوصلے اور عزم کو نہیں ختم کر سکیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے چوہے کی بل میں بیٹھ کر اگر ہماری آواز سن رہا ہے تو سنو بزدلو، میں اپنی آواز کو اٹھاؤں گا، میں اپنی بات کو رکھوں گا، میں جوش اور ولولہ پیدا کروں گا، میں کھڑا کروں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی، اور اللہ کھڑا کرے گا، اللہ ہم تمام کو طاقت دے گا۔ مگر اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ گولی چلانے سے اویسی کی ہمت کم ہو جائے گی، ارے نہیں کم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور کیوں کم نہیں ہوگی؟ کیونکہ موت، عزت، رزق سب لکھا کے آئے ہیں، اور ہمارا نام اسد الدین ہے، ہمارا نام کوئی چمچا یا دلوں کی نام سے نہیں جڑتا ہے، ہمارا نام ہمارے باپ نے اسد الدین رکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ جب تک زندہ رکھے گا، اللہ جب تک ان باطل طاقتوں کے طوفان میں ہماری زندگی کی شمع کو اللہ جلاتا رہے گا، خدا کی قسم ہم جلتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے آپ کے لیے۔ موت تو سب کو آنی ہے، کوئی موت سے بچنے والا نہیں ہے، آگے پیچھے کی بات ہے، وہ یا پیچھے ہے، ہم جائیں گے۔ مگر موت سے اگر میں ڈر گیا تو پھر میں علامہ فضل حق خیر آبادی کو، ریشمی رومال کے تحریک چلانے والوں کو حشر کے میدان میں کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اگر میں ڈر گیا آج تو میں حشر کے میدان میں حسنین کریمین کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اگر آج میں ڈر گیا تو بدر، موطا اور احد کے شہداؤں کو کیا چہرہ دکھاؤں گا؟ اگر آج میں ڈر گیا تو کملی والوں کے سامنے ہم کیسے ٹھہریں گے؟ اگر آج میں ڈر گیا تو میں شوکت علی، جو اس ملک کی آزادی میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، علی برادران، نیتا جی سبھاش چندر بوس، سمویدھان لکھنے والا امبیڈکر، ان سب نے ہم کو یہ ملک دیا ہے کہ ہم ان کو شرمندہ کر دیں گے؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور مجھے تو یہاں پر نیتا جی سبھاش چندر بوس کا وہ ان کی فوج کا ترانہ یاد آتا ہے۔ کیا ترانہ تھا نیتا جی سبھاش چندر بوس کی فوج کا؟ کہ قدم قدم بڑھائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم پہ تو قوم پہ لٹائے جا۔ کیا کہا تھا؟ قدم قدم بڑھائے جا۔ تم ساتھ قدم بڑھاؤ گے میرے؟ تم ساتھ قدم بڑھاؤ گے میرے؟ تو لگاؤ میرے ساتھ کہ قدم قدم بڑھائے جا، قدم قدم بڑھائے جا۔ یہ بات ہوئی ہے، یہ بات ہوئی ہے۔
اب نیتاجی سبھاش چندر بوس کو ہم نے زندہ کر دیا.